أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. محترم حضرات، گزشتہ جمعہ میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار رہے، دونوں کی زندگی پرسکون گزرے، گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت بتلائی گئی تھی، اور وہ کون سے قوانین اور ہدایات ہے، وہ کون سے سنہری اصول ہے جسے اختیار کرنے پر اللہ گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتے۔ اس میں پہلا اصول مختصراً یہ بیان کیا تھا کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت یہ ہے کہ مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہوا کرتی۔ سنت سمجھ کر کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہونا۔ دوسری سنت گھر والوں کو سلام کرو۔ سلام ایک دعا ہے، سلام کرنے والا گھر والوں کو دعائیں دیتا ہے، اور زور سے سلام کرنا تاکہ گھر والے بھی جواب دے تو ان کا جواب یہ سلام کرنے والے کو دعا، سلامتی کی، برکت کی، رحمت کی، ایک دوسرے کو دعائیں دیتے۔ تیسری سنت جب گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہونے کی دعا جس کے ساتھ بسم اللہ بھی موجود ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اتنی پیاری دعا ہے۔ اس دعا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے سوال کرو۔ دعا پڑھنے والا اللہ سے یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں گھر کے اندر کے خیر کی اور گھر سے باہر کے خیر کی۔ جب گھر میں جاؤں تو ہر طرح کی عافیت نظر آئے، ہر طرح کی خیر نظر آئے، اور گھر سے باہر نکلوں تو باہر کی زندگی میں بھی اللہ مجھ کو خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ ولجنا، اللہ کا نام لے کر میں گھر میں داخل ہوا، وبسم اللہ خرجنا، اللہ کا نام لے کر میں گھر سے نکلا، وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور جو اللہ ہمارے رب ہے اس پر ہم نے بھروسہ کیا۔ خیر دینے والی ذات اللہ کی، گھر میں سکون لانے والی ذات اللہ کی، تو بھروسہ اللہ کا۔ یہ سنتیں ہیں گھر میں داخل ہونے کی۔ آج جو ہے ان سنتوں پر عمل نہیں ہو رہا۔ اگر ان سنتوں پر عمل ہوگا تو گھر اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا، ہر طرح کی خیر کا اللہ
گھر کو ذریعہ بنا دیں گے، رحمتوں سے بھر جائے گا، برکتوں سے بھر جائے گا. گھر میں پھر لڑائی جھگڑے طلاق اور حق تلفیہ یہ سب ختم ہو جائے گا. سنت میں اللہ نے یہ پاور رکھا. اس لیے جو ہے یہ گھر میں داخل ہونے کی جو سنتیں ہیں جس سے اللہ گھر میں سکون لاتے ہیں، برکتیں عطا فرماتے ہیں، ہر ایک کو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر ایک کو اس سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا اصول جو شوہر کو اپنانے کی ضرورت ہے وہ اصول ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے نان نفقے کو مکمل ادا کرے. کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، کپڑے کا انتظام یہ شوہر پر فرض ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے. شریعت نے یہاں تک بیان کیا کہ روٹی کپڑا مکان میں معیار کیا ہونا چاہیے. یہاں یہ مسئلہ آتا ہے، فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اگر دونوں مالدار ہیں تو مالداری کے اعتبار سے شوہر پر نفقہ واجب ہے کہ کھانا بھی مالداری کے اعتبار سے، غریب والا کھانا نہیں کھلائے گا. کپڑا بھی مالداری کے اعتبار سے، غریب والا کپڑا نہیں دے گا. اگر دونوں مالدار ہیں تو مالداری کے اعتبار سے اس کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، کپڑے کا انتظام کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اور اگر دونوں غریب ہیں تو غریب کے اعتبار سے کپڑا، مکان، روٹی اس کا انتظام شوہر پر فرض ہے. اور اگر ایک مالدار ایک غریب ہے تو درمیانی اعتبار سے شوہر کی ذمہ داری ہے اس کے کھانے، پینے اور رہنے اور جو ہے کپڑے کا انتظام کرنا. آج یہ غلطی بعض مردوں میں عام ہو رہی ہے کہ کمانے میں سستی کرتے ہیں، کام کرنا بوجھ معلوم ہوتا ہے، گھر کے خرچ کے انتظام کی فکر نہیں ہے. بیوی کئی برتن صاف کرتی ہے، کسی کا گھر پوچھتی ہے اور وہاں سے کما کر گھر کا گزران پورا کرتی ہے. یہ شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے. اس کی ذمہ داری نہیں تھی، شوہر کی ذمہ داری تھی کہ وہ کماتا، محنت کرتا، حلال روزی کا انتظام کرتا اور اپنے بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری کرتا. یہاں گھر میں خوشی کا موقع آتا ہے، عید کا موقع آتا ہے، کیسا معاشرہ بن گیا. سارے لوگوں کے کپڑے گھر میں بنیں گے اور بیوی کو کہا جائے گا تیرے کپڑے تیرے ماں باپ بنائیں. بسا اوقات بیوی سے کہہ دیا جاتا ہے تو اپنے کپڑے کا انتظام اپنے ماں باپ سے کر دے، جبکہ اس نے قربانی کی ہے شوہر کے لیے، شوہر کے ماں باپ کے لیے. یہاں بیمار پڑ گئی، نہ شوہر بیماری کا خرچ کرتا ہے نہ شوہر کے ماں باپ کرتے ہیں. بیماری کا خرچ بیوی کے ماں باپ کریں، کام کرنے کے لیے گھر میں اور بیماری کا خرچ کرنے کے لیے گھر میں پیسے نہیں. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. ماجیارے میں شوہر بھی ظلم کرتا ہے، شوہر کے ماں باپ بھی ظلم کرتے ہیں. اس طرح اس نے کھانا بنایا، اولاد کی تربیت کرتی رہی، اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی رہی، ان کے لیے بھی کھانا بناتی رہی. کیا یہ بہو اس لائق نہیں ہے کہ عید کے موقع پر اس کا ایک جوڑا سلایا جائے؟ اس کے بیمار ہونے پر ڈاکٹر کو دکھانا، اس کی صحت کی فکر کرنا، اس کو راحت پہنچانا اور آرام پہنچانا، اس کی کوشش کرنا، کیا شوہر کے پاس اور شوہر کے ماں باپ کے پاس اس کا ٹائم نہیں ہے؟ معاشرے کی یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے
اور معاشرے کا ایک بہت بڑا ظلم ہے جو شوہر اور شوہر کے ماں باپ بہو پر اور بیوی پر کرتے ہیں. اس کی وجہ سے گھر میں جھگڑے ہیں. اس لیے دوسری ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی کے کھانے کی، پینے کی، اس کے پہننے کی، رہنے کی ہر چیز کا انتظام کرنا یہ شوہر کے ذمہ ضروری ہے. تیسرا اصول، بیوی کے کام کی، اچھے کام کی تعریفیں کرنا. گھر میں آئے، گھر صاف ستھرا ہے، ہمارے کپڑے دھو دیے گئے، پریس کر دیے گئے، ہر چیز قرینے سے رکھی ہوئی ہے، بیوی نے بسترے کو بھی، چادر وغیرہ ساری چیزوں کو برابر قرینے سے ترتیب سے لگا دیا، تو جس طرح ہماری زبان سے ایسے جملے نکلتے جس سے بیوی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اچھے کام کے ہونے پر ہماری زبان سے تعریف کے تو بول نہیں نکل سکتے. بیوی سے پانی منگوایا، اس نے ہم کو پانی پیش کیا، ہم نے پانی پی لیا، یا زبان سے جزاکم اللہ نہیں کہہ سکتے؟ اللہ آپ کو آب کوثر پلائے، یہ عادت ڈالنا، اس کے اچھے کاموں پر جو ہے تعریف کرنا. بیویاں شوہر کے 2 بول کی بھوکی ہوتی ہے. ہم 2 اچھے بول دیں گے، ہمارا مزاج نرم بنانا، ہمارے بول میٹھے بنانا. جب چاہے تانا دے دیا، جب چاہے سامنے والے کے دل کو توڑنے کی بات کہہ دی، تو بیوی بھی ہمیشہ خوف زدہ رہے گی، پتہ نہیں کب کیا کہہ ڈالیں گے. اس لیے اس کے اچھے کاموں کی تعریف کرنا. تم نے کتنا اچھا کھانا بنایا، تم نے گھر کو کتنا صاف ستھرا رکھا، تم نے ہمارے کپڑے کو کتنا اچھا صاف کر دیا، وقت پر ہم کو کپڑا تیار مل گیا، بچوں کو نہلا دینا، اسکول کے لیے، مدرسے کے لیے تیار کر دینا، یہ کوئی کم خدمت ہے؟ گرمی کا زمانہ ہے اور گرمی کا بھی زمانہ، کھانا بنانا ہے، اس کی بھی گرمی، پسینے میں شرابور ہو کر کھانا تیار کر رہی ہے. شوہر کی زبان سے کبھی الحمدللہ نہیں نکلتا کہ تم نے کتنا اچھا کھانا بنایا، لذیذ کھانا بنایا، دل خوش ہو گیا. ہمارے 2 بول سنے گی، اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی، میرا شوہر تو میرے کام کی تعریف کرتا ہے. ایک واقعہ یاد آیا، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک شوہر اور بیوی دونوں کا دینی تعلق حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے تھا. تو شوہر نے ڈاکٹر عبدالحی صاحب کو کھانے کی گھر پر دعوت دی. ان کے شیخ تھے. جب گھر پر پہنچے کھانے کے لیے، بیوی نے کھانا تیار کیا تھا، کھانا کھا چکے. کھانا کھا لینے کے بعد ڈاکٹر صاحب کی عادت تھی کہ جب کھانا کھا لیتے تھے تو کھانا بنانے والے کی تعریف کرتے. 3 جملے کہے. ایک جملہ کا اللہ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس خاتون نے کتنا اچھا کھانا بنایا. اور تیسرا کہا اس کو کھا کر میرا دل خوش ہو گیا. جہاں ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی، پردے کے پیچھے سے عورت کی زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی. پردے کے پیچھے خاتون رو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کو تعجب ہوا، میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی جس سے عورت کا دل ٹوٹ گیا اور عورت رونے لگی. ڈاکٹر صاحب معافی مانگنے لگے، اگر میرے کسی جملے سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو آپ مجھ کو معاف کر دو. تم کو کس بات پر رونا آ گیا؟ تو اس خاتون نے اپنے رونے پر قابو پاتے ہوئے یوں کہا کہ آج میں نے تمہاری زبان سے، آج پہلی مرتبہ میں نے تمہاری دعوت کی،
اور پہلی مرتبہ کے کھانے پر تمہاری زبان سے وہ جملے میں نے سنے ہیں کہ تم میرا شکریہ ادا کر رہے ہو اور میرے کھانے کی تعریف کر رہے ہو. تمہارے بازو میں میرا جو شوہر کھڑا ہے 40 سال تک میں اس کے ساتھ زندگی گزارتی رہی اور 40 سال تک میں اس کو کھانا کھلاتی رہی, لیکن کبھی اس نے میرے کھانے کی تعریف نہیں. ہمارے تعریف کے 2 بول کی بھوکی ہوتی, اس سے اچھا کھانا بنائے. کسی کے سدھارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے, اس کے عیبوں کو نکالنا, اس کی غلطیوں کو نکالنا. اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کی تعریفیں کر کے اس کو اچھے کام پر کھڑا کرو. یہ مثبت سوچ ہے. اور منفی سوچ, تو ایسا کرتا ہے, تو ایسا کرتا ہے, تو ایسا کرتا ہے, یہ منفی سوچ ہے. اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور وہ کام پہلے کے مقابلے میں اچھا کرنے والا بن جائے. اس لیے جہاں بیوی نے گھر میں اچھا کام کر دیا, چاہے ماں نے اچھا کام کر دیا, بہن نے اچھا کام کر دیا, اس کے کام پر جو ہے ہماری زبان سے تعریف کے 2 بول نکلنے چاہیے. الحمدللہ آپ نے کتنا اچھا کھانا بنایا, اس کھانے کو کھا کر دل خوش ہو گیا. اس لیے تیسرا اصول یہ ہے کہ ہم اچھے کام کے کرنے پر اپنے گھر والوں کی تعریف کریں, ان کا شکریہ ادا کریں, ان کو دعائیں دیں. اور چوتھا اصول اپنے گھر والوں سے دل لگی اور محبت کا اظہار کرنا. یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. انسان بیوی سے محبت تو کرتا ہے, لیکن کیسا کنجوس ہے کہ اس محبت کا اظہار اپنی زبان سے نہیں کرتا. جب دل میں محبت ہے تو اس کا اظہار بھی زبان سے کیا جائے. تم مجھے کتنی اچھی لگتی ہو, تم سے مل کر دل خوش ہو جاتا ہے. میاں بیوی کی دل لگی کی باتیں, محبت کا اظہار, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو اپنی بیوی کو دلہن کہا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کبھی کہا کرتے تھے حمیرہ. حمیرہ گوری بدن والی خوبصورت عورت کو کہا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار بیوی کو اس نام کے ساتھ کہ جس سے بیوی کا دل خوش ہوتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اظہار کرتے. سیرت میں بیوی کے ساتھ دل لگی کا اور محبت کے ظاہر کرنے کا ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیالے میں پانی پی رہی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے عائشہ پانی بچا لو, آپ کا بچا ہوا پانی میں پینا چاہتا ہوں. پانی کی کمی نہیں تھی, بہت پانی تھا, پی سکتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ دل لگی کر رہے. پھر کیا کیا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی بچا دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں اسی جگہ منہ لگایا جہاں منہ لگا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی پیا تھا. اسی جگہ منہ لگا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا بچا ہوا پانی پیا. آج بزرگوں کے بچے ہوئے پانی کو برکت سمجھ کر پیا جا رہا ہے. سید الاولیاء سید النبیین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کا بچا ہوا پانی پی رہے. یہ دل لگی ہے, بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار ہے. اور ایک واقعہ, ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں, پوچھا, اے رسول اللہ
آپ کے چہرے پر یہ مسکراہٹ کیسے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دل لگی کی، محبت کا اظہار کیا. کیا کہا؟ یا عائشہ تم مجھے بہت پسند ہے، تم مجھے بہت پیاری ہے. پھر آگے تشبیہ دیتے ہوئے کہا جس طرح شہد اور کھجور ملا کر کھانا پسند ہے، اس سے زیادہ یہ عائشہ تو مجھے پسند ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ جب خوشبو لگائیں گے تو خوشبو پھیلے گی، محبت دیں گے تو محبت ملے گی. محبت ہی نہیں دیں گے، گھر میں ناک چڑھا کر منہ چڑھا کر رہیں گے، نہ بیوی سے بات کرنے کے لیے ٹائم ہے، محبت کے الفاظ بولنے کے لیے ہمارا مزاج نہیں ہے، تو کیسے گھر میں محبت آئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مجھے بہت پسند ہے. جیسا کہ تشبیہ دے رہی ہے، جیسا کہ شہد اور مکھن ملا کر کھانا پسند ہے، اس سے زیادہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پسند ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ تیرا جواب تو مجھ سے بہت بہتر ہے. یہ دل لگی ہے. ایک مرتبہ یہ بھی سیرت میں ملتا ہے واقعہ، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، کھلی جگہ آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا دوڑ لگائیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئی، بدن کی ہلکی پھلکی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، حضرت عائشہ آگے نکل گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی خوش ہو کر کہ میں جیت گئی، میں آگے نکل گئی. پھر دوسری مرتبہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، پوری جگہ آئی، پھر فرمایا کیا دوڑ لگائیں گے؟ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن کچھ بھاری ہو گیا تھا. تو اس مرتبہ کی دوڑ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ اس مرتبہ تمہاری جیت ہوئی تھی، آج میری جیت ہو گئی، معاملہ برابر برابر ہو گیا. کیا ہے؟ دل لگی کی باتیں، محبت کی باتیں ہیں جو شوہر کو بیوی کے ساتھ موقع بموقع کرتے رہنا چاہیے. پانچواں